حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، زمانے کی گردش، دنیا کی بے وفائی، آخرت کی نزدیکی نے مجھے ہر طرف سے غافل کر کے صرف آنے والی زندگی کے اندیشوں میں مبتلا کر دیا ہے۔ سچا معاملہ رو بڑا ہے، اسی لیے میں نے یہ وصیت تیرے لیے لکھی ہے، خواہ تیرے لیے زندہ ہوں یا فنا ہو جاؤں، کیونکہ مجھ میں اور تجھ میں کوئی فرق نہیں۔ تو میری جان ہے، تو میری روح ہے، تجھ پر آفت آئے گی تو مجھ پر پہلے آئے گی، تیری موت میری موت ہوگی۔ میں تجھے وصیت کرتا ہوں، خدا سے خوف کر، اس کے حکم پر کاربند ہو، اس کے ذکر سے قلب کو آباد کر، اس کی رسی کو مضبوطی سے تھام، کیونکہ اس رشتہ سے زیادہ کوئی رشتہ مستحکم نہیں جو تجھ میں اور تیرے خدا میں موجود ہے، بشرطیکہ کا تو خیال کرے۔ دل کو معزت سے زندہ کر، زہر سے مارکین سے قوت دے، حکمت سے روشن کر، موت کو یاد کر، اس پر قابو پا، فانی ہونے کا اس سے اقرار لے، مصائب یاد دلا کے اسے ہوشیار بنا، زمانے کی نیر نگیوں سے اسے ڈرا، بچھڑ جانے والوں کی حکایتیں اسے سنا، گزرے ہوئوں کی تباہی سے اسے عبرت دلا، ان کی اجڑی ہوئی بستیوں میں گشت کر، ان کی عمارتوں کے کھنڈر دیکھ اور دل سے سوال کر کے ان لوگوں نے کیا کیا، کہاں چلے گئے، کدھر رخصت ہو گئے، کہاں جا کر آباد ہوئے۔ ایسا کرنے سے معلوم ہو جائے گا کہ وہ اپنے دوست و احباب سے جدا ہو گئے، ویرانوں میں جا بسے، اور تو بھی بس دیکھے گا، دیکھتے ہی انہیں جیسا ہو جائے گا۔ لہٰذا اپنی جگہ درست کر لے، آخرت کو دنیا کے بدلے نہ بیچ، بے علمی کی حالت میں بولنا چھوڑ دیں، بے ضرورت گفتگو سے پرہیز کیجیے، جس راہ میں بھٹک جانے کا اندیشہ ہو اس سے باز رہیے، کہ قدم روک لینا ہول نہ کیوں میں پھنسنے سے بہتر ہے۔ تو نیکی کی تبلیغ کرے گا تو نیکیوں میں ہو جائے گا، برائی کو اپنے ہاتھ سے اپنی زبان سے برا ثابت کر، بروں سے الگ رہ، خدا کی راہ میں جہاد کر جیسا حق ہے۔ جہاد کرنے کا خدا کے معاملے میں ملامت کرنے والوں کی ملامت سے نہ ڈریے، حق کے لیے مصائب کے طوفان میں پھاند پڑ، دین میں تفقہ حاصل کرو، مکروہات کی برداشت کا عادی بنیے، کیونکہ برداشت کی قوت بہترین قوت ہوتی ہے۔ سب کاموں میں اپنے لیے خدا کی پناہ تلاش کر، اس طرح تو مضبوط ہو جائے گا، پناہ اور غیر مسخر قلعے میں پہنچ جائے گا۔ اپنے خدا سے دعا کرنے میں کسی کو شریک نہ کیجیے، کیونکہ بخشش و عطا، منع حرمہ سب خدا ہی کے ہاتھ میں ہے۔ استخارہ زیادہ کر، میری یہ وصیت خوب سمجھ، اس سے روح گردانی نہ کرنا، وہی بات مفید ہوتی ہے جو ٹھیک ہوتی ہے، جو مفید ہوتی ہے۔ بے فائدہ علم بیکار ہے اور اس کی طلب ناروا ہے۔ جب میں نے دیکھا کہ آخر عمر کو پہنچ گیا ہوں اور ضعف بڑھتا جا رہا ہے تو یہ وصیت لکھنے میں مجھے جلدی کرنا پڑی۔ میں ڈرا کہیں وصیت سے پہلے ہی مجھے موت آ جائے، یا جسم کی طرح عقل بھی کمزور پڑ جائے، یا تجھ پر نفس کا غلبہ ہو جائے، یا دنیاوی فکریں تجھے گھیر لیں اور سرکش گھوڑے کی طرح قابو سے باہر ہو جائیں۔ نو عمروں کا ذہن حالی زمین کی طرح ہوتا ہے جو ہر بیج قبول کر لیتی ہے۔ اسی خیال سے میں نے وصیت لکھنے میں جلدی کی، تاکہ دل کے سخت ہونے اور ذہن کے دوسری طرف لگ جانے سے پہلے ہی تو اس معاملہ کو سمجھ لے، جس کے تجربے اور تحقیق سے اگلوں نے تجھے بے نیاز کر دیا ہے، راہ کی تگ ودو اور تجربے کی تلخیوں سے تجھے بچا لیا ہے۔ وہ چیز تیرے پاس بلا کلفت پہنچ رہی ہے جس کی جستجو میں ہمیں خود نکلنا پڑا تھا، اب وہ تیرے سامنے آ رہا ہے، شاید ہماری نگاہوں سے ہی اجھل رہ گیا ہو۔ میری عمر تو اتنی دراز نہیں جتنی اگلوں کی ہوا کرتی تھی، تاہم میں نے ان کی زندگی پر غور اور ان کے حالات پر تفکر کیا ہے، ان کے پیچھے بحث و جستجو میں نکلا ہوں، حتیٰ کہ اب میں انہی میں سے ایک کامیاب فرد بن چکا ہوں، بلکہ ان کے حالات سے حد درجہ واقف ہونے کی وجہ سے گویا ان کا اور ان کے بزرگوں کا ہم سین بن گیا ہوں۔ اسی طرح یہاں کا شیر و طلحہ، سپید و سیاہ، سود و ضیاء سب مجھ پر کھل گیا ہے۔ اس سبب سے میں نے تیرے لیے ہر اچھی بات چن لی ہے، ہر خوشنما چیز منتخب کر لی ہے، ہر بری اور غیر ضروری بات تجھ سے دور رکھی ہے، اور چونکہ مجھے تیرا ویسا ہی خیال ہے جیسا شفیق باپ کو بیٹے کا ہوتا ہے، اس لیے میں نے چاہا کہ وصیت ایسی حالت میں ہو کہ تو ابھی کم عمر ہے، دنیا میں نووارد ہے، تیرا دل سلیم ہے، نفس پاک ہے،
پہلے میں نے ارادہ کیا تھا کہ تجھے صرف کتاب اللہ اور اس کی تفسیر کی شریعت اور اس کے احکام حلال و حرام کی تعلیم دوں گا، پھر خوف ہوا مبادا تجھے بھی اسی طرح شکوک شبہات گھیر لیں جس طرح لوگوں کو نفس پروری کی وجہ سے گھیر چکے ہیں، لہٰذا میں نے یہ بات ضروری سمجھی یہ تجھ پر شاک ہو سکتی ہے، مگر میں نے اسے پسند کر لیا اور گوارا نہ کیا کہ ایسی راہ تجھے تنہا چھوڑ دوں جس میں ہلاکت کا اندیشہ ہو۔ امید ہے خدا میری وصیت کے ذریعے تجھے ہدایت دے گا اور سیدھی راہ کی طرف رہنمائی کرے گا۔ جس بات سے میں خوش ہوں گا یہ ہے کہ تو خدا سے خوف کرے، اس کے فرائض کی انجام دہی میں کوتاہی نہ کرے، اپنے اسلاف اور خاندان کے پاک بزرگوں کی راہ پر گامزن ہو، کیونکہ جس طرح آج تو اپنے آپ کو دیکھتا ہے اسی طرح کل وہ بھی اپنے آپ کو دیکھتے تھے، جس طرح تو غور کرتا ہے وہ بھی غور کرتے تھے، آخر تجربوں نے انہیں مجبور کر دیا ہے کہ سیدھی راہ پر آ جائیں اور فضول باتوں سے پرہیز کریں، لیکن تیری طبیعت اگر یہ قبول نہ کرے اور انہی کی طرح تو بھی بذات خود تجربے حاصل کرنے پر مصر ہو تو بسم اللہ تجربہ شروع کر، مگر عقل و دانائی کے ساتھ، شبہوں اور بحثوں میں بے عقلی سے الجھ کر نہیں، اور اس سے پہلے کہ جو کام تو شروع کرے اپنے خدا سے مدد کا خواستگار ہو، اس کی توفیق کا طلب ہو، اور ہر قسم کی شہبات سے پرہیز، کیونکہ شہبات تجھے و گمراہی میں ڈال دیں گے، اور جب تجھے یقین ہو جائے کہ قلب صاف ہو کر قبضے میں آ گیا ہے، عقل پختہ ہو کر جم گئی ہے اور ذہن میں یکسوئی پیدا ہو چکی ہے، تو اس وقت اسی وادی میں قدم رکھ، ورنہ تیرے لیے یہ راہ تاریک ہوگی اور تو اس میں بھٹکتا پھرے گا۔ حالانکہ طالب دین کو نہ بھٹکنا چاہیے، نہ حیریت میں پڑنا چاہیے، ایسی حالت میں طالب دین کے لیے اس راہ سے دور رہنا ہی بہتر ہے۔ میری وصیت خوب سمجھ اور جان لے، جس کے ہاتھ میں موت ہے اسی کے ہاتھ میں زندگی بھی ہے، جو پیدا کرنے والا ہے وہی مارنے والا بھی ہے، جو فنا کرتا ہے وہی حیات نو بھی بخشتا ہے، اور جو مصیبت میں ڈال کے امتحان لیتا ہے وہی نجات بھی دیتا ہے۔ یقین کر دنیا کا قیام اللہ تعالیٰ کے اس ٹھہرائے ہوئے قانون پر ہے کہ انسان کو نعمتیں بھی ملتی ہیں، ابتلا و آزمائش بھی پیش آتی ہے، اور پھر آخرت میں آخری جزا دی جاتی ہے جس کا ہمیں بھی علم نہیں۔ اگر کوئی بات تیری سمجھ میں نہ آئے تو انکار نہ کر دے، بلکہ اسے اپنی کم سمجھی پر محمول کر کے غور کر، کیونکہ اول تو جاہل ہی پیدا ہوا تھا، پھر بتدریج علم حاصل ہوا، اور ابھی نہیں معلوم کتنی باتیں ہیں جن سے تو لا علم ہے، جن میں تیری عقل حیران رہ جاتی ہے اور بصیرت کام نہیں دیتی، لیکن بات چندے ان کا علم تجھے ہو جاتا ہے، بس تیری وابستگی اسی ذات سے ہو جس نے تجھے پیدا کیا، ذوق دیا اور تیری خلقت پوری کی ہے، اس کے لیے تیری عبادت ہو، اسی کی طرف تیرا سر جھکے، اسی سے تیری حیثیت ہو۔ خدا کی بابت کسی نے ویسی تعلیم نہیں دی جیسی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دی ہے، بس حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی کو اپنا رہنما بنا لیجئے اور نجات کے لیے انہی کو کتب نما تصور کریں۔ میں نے تجھے نصیحت کرنے میں کوتاہی نہیں کی، اور یقین کر اپنی بھلائی کے لیے تو کتنا ہی غور کرے میرے برابر غور نہ کر سکے گا۔ اگر تیرے پروردگار کا کوئی شریک ہوتا تو اس کے بھی رسول آتے، اس کی سلطنت و حکومت کے بھی اثار دکھائی دیتے، اس کے افعال بھی ظاہر ہوتے، مگر نہیں، وہ اللہ تعالیٰ تو آپ ہی ہیں، جیسا کہ خود اس نے اپنے بارے میں فرما دیا ہے، اس کی حکومت میں کوئی شریک نہیں، ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا، سب سے اول ہے مگر خود اس کی ابتدا نہیں، سب سے آخر ہے خود اس کی انتہا نہیں، اس کی شان اس سے کہیں بلند ہے کہ قلب کے تصور اور بصر کے ادرک پر اس کی ربوبیت وقف ہو، بس تیرا عمل ویسا ہو جیسا اس شخص کا ہوتا ہے جس کی حیثیت چھوٹی ہے، مقدرت کم ہے، اور اپنے پروردگار کی طرف اس کی اطاعت کی جستجو میں، اس کی عقوبت کی دہشت میں اور اس کے غضب کے خوف میں کی محتاجی بہت بڑی ہے۔ یاد رکھیے تیرے پروردگار نے تجھے اچھی باتوں ہی کا حکم دیا ہے اور صرف برائیوں سے ہی منع کیا ہے۔ جزاک اللہ۔